السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم ناظرین کرام، حمد و صلات کے بعد عقید توحید کو اسلام کے اندر بہت ہی اہم اور خاص مقام حاصل ہے، اور اسی عظیم ترین مقام و مرتبے کے لحاظ سے عقید توحید تمام اعمال پر مقدم ہے، بلکہ عقید توحید ہی دین کا وہ واحد سرچشمہ ہے جو انسان کو اپنے معبود حقیقی اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل کی صحیح معرفت اور بندے کو ایمان اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ عقید توحید ہی کی بنیاد پر انسان کے اعمال کے صحیح ہونے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے پر دار و مدار ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، تو اس کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، اللہ رب العالمین ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ لہذا ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اور اسی طریقے سے جو بنیادی چیزیں ہیں عقیدے کے تعلق سے انہیں جانے، تاکہ اپنے عقیدے کی وہ اصلاح کر سکے۔ اسی کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ عقیدے کے تعلق سے چند بنیادی باتیں لوگوں کو بتلائی جائیں تاکہ انہیں صحیح طریقے سے توحید کے تعلق سے پتہ چل سکے۔ میرے محترم بھائیوں، توحید آج کے اس درس کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے توحید اور اس کے اقسام کے تعلق سے چند باتیں میں رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ توحید کیا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت و الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا، یہ ہے توحید۔ اور اسی عقید توحید کو لے کر کے تمام انبیاء کرام آئے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے کے ساروں نے اسی عقیدے کی دعوت دی، اور تمام کے تمام نے یہ کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور معبودان باطلہ کی پرستش سے، پوجا سے تم اس سے دور رہو، گریز کرو۔ لہذا یہ وہ توحید، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، جس کا آج میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر شرح بیان کروں گا، توحید ربوبیت، اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اسے تنہا ماننا کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، اللہ رب العالمین مارنے والا ہے، اللہ رب العالمین جلانے والا ہے، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ یعنی ہر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، امور کی جو تدبیر ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، ان تمام میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ اور یہ وہ توحید ہے، توحید ربوبیت، جس کے صرف اقرار سے کہ اگر کوئی شخص صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے تو صرف اس کے اقرار سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ کا بھی یہ ایمان تھا، یہ اعتقاد تھا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، رازق ہے، یعنی توحید ربوبیت کا وہ اقرار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا۔ لہذا
توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، توحید پر پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب اسی دین اسلام پر وہ اس کی پرورش ہوگی اور دین اسلام بنیادی طور سے اس کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس حدیث کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اس آیت کی تلاوت کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، کہ اللہ رب العالمین کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا کہ وہ اس اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے۔ لیکن شیطان نے انسان کو اس قدر بہلایا اور ان کے ساتھ اس قدر کھلواڑ کیا کہ کسی کو مردوں کی پرستش پر لگا دیا، کسی کو لوگوں کی انبیاء کی عبادت میں لگا دیا، اور بعض لوگوں کو اسی طریقے سے سورج کی عبادت یا چاند کی پرستش یا سیاروں کی پرستش، بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، بعض لوگ درخت کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شیطان نے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض مشرکین اور نصارہ، بعض مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العالمین کی اولاد قرار دیتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے ان ساری چیزوں کی تردید کی ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جائے اور نہ ہی فرشتوں کی عبادت کی جائے، بلکہ اس کی عبادت کی جائے جس نے ان سارے لوگوں کو اور ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام باطل تصورات کی تردید کی ہے، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ انہیں ابراہیم کا واقعہ سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اور ہم تو برابر ان کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں یا یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے صرف اپنے آبا اور اجداد کو اس طریقے سے کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم نے اس طریقے سے کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان کے پاس ان کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، بس انہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید کی اور اسی تقلید میں انہوں نے ان بتوں کی پوجا کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو لوگ سورج کی، ستاروں کی یا چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے تردید کی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم سورج کی رات اور دن، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کی پوجا کرو اور نہ ہی چاند کی پوجا کرو، بلکہ اس کی پوجا کرو، اس ذات کی پوجا کرو جس نے ان سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ
فرشتوں کی یا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اولاد سمجھ کر کے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تردید کی ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور معبودان باطلہ کی جو عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، انہیں ان سے باز آنا چاہیے، چاہے یعنی قبر کی شکل میں ان کی عبادت کرتے ہوں، چاہے سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ہوں، ان تمام سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔